چنانچہ دوپہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ہجرت کا حکم ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت شدید گرمی کے موسم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، اتنی گرمی کے موسم میں اتنی شدید گرمی اور آپ یا رسول اللہ تشریف لائے، کوئی وجہ ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ایک نہایت ہی اہم مشورے کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں، یہاں اگر کوئی دوسرا آدمی ہے تو اس کو ہٹا دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں کوئی دوسرا اجنبی آدمی نہیں ہے، ہمارے خاندان کے لوگ ہی ہیں، یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں اور حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق آج رات ہجرت کا اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ شرف ہجرت اور شرف معیت حاصل ہوگا، کیا مجھ کو بھی اجازت ملے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آپ کو بھی میرے ساتھ ہجرت کے سفر میں شرکت کی اجازت دی گئی ہے۔ ابو بکر صدیق خوشی کے مارے رونے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلی مرتبہ مجھے معلوم ہوا کہ کوئی خوشی میں بھی روتا ہے، ایک تو غم کے موقع پر روتا ہے اور کبھی کبھی انتہائی درجے کی خوشی ہوتی ہے، کوئی امتحان میں کامیاب ہو گیا، کوئی بہت بڑی خوشی مل گئی تو خوشی کے موقع پر بھی آدمی کو رونا آتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہجرت کے لیے میں نے 2 اونٹ پال رکھے ہیں، آپ ایک اونٹ میری طرف سے بطور تحفہ قبول فرما لیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں تحفے کے طور پر قبول نہیں کروں گا بلکہ قیمتاً میں اس اونٹ کو قبول کروں گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی جیسی مرضی ہو آپ اس کے اوپر عمل کیجئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ہو گئی اور کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرغے میں لے لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، سینکڑوں کی تعداد میں کفار مکہ نے تلواریں لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا۔ ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ بہت تدبیر کرنے والا ہے، یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ہم اپنی تدبیر میں کامیاب ہوں گے، اپنے منصوبے میں کامیاب ہوں گے، اپنی اسکیم میں کامیاب ہوں گے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا عرش کے اوپر بھی کوئی اسکیم بنانے والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے اور ان کی سازشوں کو ناکام کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا دیکھو تم میرے بستر پر سو جاؤ، تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھے کتنا مضبوط ایمان، اتنے سارے لوگوں نے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ہم جیسا آپ جیسا آدمی اگر ہوتا ہرگز تیار نہ ہوتا، لیکن حضرت علی کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر سونے کے لیے تیار ہو گئے۔ کفار مکہ کی بہت ساری امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، کفار مکہ دشمنی کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل دیوانہ مجنون کہہ رہے تھے، ساحر اور جادوگر کہہ رہے تھے، لیکن کفار مکہ کے لوگ امانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھتے تھے۔ اتنی ساری دشمنیوں کے باوجود بھی کفار مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین تھا کہ یہ آدمی امانت میں خیانت کسی صورت میں بھی نہیں کرے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتیں کی اور کہا کہ یہ امانت تم کفار مکہ کو پہنچا دینا، جس کی امانت ہے ان کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا اور تم بھی مکے سے مدینہ آ جانا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مٹی لی مٹھی میں اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی اور تلاوت فرما کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے
ان لوگوں کی جانب پھینکا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے. وہ مٹی ان کفار کی آنکھوں میں پڑی اور ان لوگوں کی آنکھوں کی بینائی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے سلب کر لیا، آنکھوں کی بینائی غائب ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کے مجمع سے نکل کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے. اور ابو بکر صدیق تو پہلے سے ہی تیار تھے ہجرت کے لیے، چنانچہ اونٹ کو لیا، کھانے پینے کا سامان جو کچھ بھی تیار تھا وہ کھانے پینے کا سامان لیا، اور کھانے پینے کا سامان لے کر کے مکے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے روانہ ہوئے. یہاں پر ایک بات کہہ کر کے بات کو اس وقت ختم کرتا ہوں، مکمل تو نہیں ہوگی بات لیکن میں اس وقت ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے باہر نکلے تو خانہ کعبہ کو دیکھا اور خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے رونے لگے. اپنے وطن کی محبت آدمی کے دل و دماغ کے اندر ایسی بس جاتی ہے، رت بس جاتی ہے کہ وطن کی محبت کبھی دل سے نہیں نکلتی. آدمی جہاں پلا ہو، بڑھا ہو، جوان ہوا ہو، اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا ہو، وہاں کی یاد کیسے نکل سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر پیدا ہوئے، پلے بڑھے، جوان ہوئے، 53 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر رہے. مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر دیا، ظلم کی انتہا کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجبوراً مکے سے نکلے اور خانہ کعبہ کو خطاب کر کے فرمایا، اے خانہ کعبہ، تو میری نظر میں ساری زمین سے سب سے محبوب ہے، تو میں تجھ کو ساری زمین میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں. میں مکے سے نکلنا نہیں چاہتا تھا، مکے کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مکے والوں نے میرا جینا مشکل کر دیا، مجھ کو زندگی گزارنا مشکل کر دیا. مجبوراً میں تجھ کو چھوڑ کر کے یہاں سے جا رہا ہوں، ورنہ میں مکے کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. اے خانہ کعبہ میں تجھ کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا. خطاب کر کے فرمایا اور وہاں سے تشریف لے گئے. لمبا چوڑا واقعہ ہے، ابھی اس سلسلے کی تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ کل کی جائے گی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبوں کو ناکام کیا اور کافروں کے منصوبوں کو ناکام کیا اور اپنی تدبیر کو ان کے اوپر کس طریقے سے غالب کیا. اس سلسلے میں انشاءاللہ کل کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم.